بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الخلق والأمر وهو على كل شيء قدير. ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأهل بيته وأزواجه وأصحابه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. وقال سبحانه وتعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله يتقاكم إن الله عليم خبير. وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: النكاح من سنتي. وقال عليه الصلاة والسلام: فمن رغب عن سنتي فليس مني، أو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. قابل احترام بزرگوں، عزیزوں اور دینی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی نے اس دنیا میں سب سے خوبصورت
جو مخلوق پیدا فرمائی ہے، تمام مخلوقات میں وہ انسان ہے۔ بناوٹ کے اعتبار سے، خوبصورتی کے لحاظ سے، کسی بھی طرح سے کوئی بھی یہ جاننے کی کوشش کرے کہ اس دنیا کی سب سے اچھی، بہتر، خوبصورت، آنکھوں کو اچھی لگنے والی، دل کو لبھانے والی اگر کوئی مخلوق ہے، اللہ کی تمام مخلوقات میں، تو وہ انسان ہے۔ اسی لیے انسان کو اشرف المخلوقات بھی کہا جاتا ہے، یعنی تمام اللہ کی مخلوقات میں سب سے زیادہ قابل احترام۔ اور قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے سورہ 3 میں اس بات کو ایک عام فہم انداز میں قسم کھاتے ہوئے فرمایا ہے۔ یوں فرمایا، 4 چیزوں کی قسم کھانے کے بعد، لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، تحقیق کہ ہم نے انسان کو سب سے زیادہ خوبصورت بنایا ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ اللہ قسم کھائیں، اور وہ بھی ایک چیز کی نہیں بلکہ 4 چیزوں کی قسم کھائی۔ اس کے بعد فرمایا کہ ہم نے انسان کو سب سے بہترین بنایا ہے۔ اور یہ حقیقت بھی ہے، ہم سب کا اس پر ایمان بھی ہے، رکھنا لازم اور فرض بھی ہے کہ اللہ کی جتنی مخلوقات ہیں، مالک کائنات نے جتنی چیزوں کو اس کائنات میں پیدا کیا ہے، ان میں سب سے بہتر انسان ہے۔ جتنی نعمتیں اللہ کی انسان کے پاس ہیں، ان نعمتوں کے ذریعے سے رب العالمین نے انسان کو سجایا ہے، سنوارا ہے، مزین کیا ہے۔ ایک ایک نعمت کو آپ دیکھیں تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ انسان کی جو ہستی ہے وہ کتنی قیمتی ہے، اور کیوں اللہ نے اس کے بارے میں یوں فرمایا کہ سب سے زیادہ خوبصورت ہے۔ انسان کے دماغ کی مثال لیں آپ، اس سے زیادہ تیز، چالاک، خوب یاد رکھنے والا دنیا میں کسی اور مخلوق کا ذہن نہیں ہے۔ جتنا بہترین انسان کا ذہن اور دماغ ہے، کسی اور مخلوق کے پاس ایسا دماغ، ایسا ذہن محفوظ رکھنے والا نہیں ہے۔ اللہ نے انسان کو جو یہ دماغ دیا ہے، اور اس کے ذریعے سے ہم اور آپ اپنی آنکھوں سے روز بروز مشاہدہ کرتے ہیں کہ انسان کہاں سے کہاں پہنچ رہا ہے۔ صرف اپنے ذہن اور اپنے دماغ کی اس طاقت کی بنیاد پر جو اللہ کی طرف سے اس کو بطور نعمت کے دی گئی ہے۔ تو یہ انسان اس کائنات میں سب سے زیادہ خوبصورت ہے، اور اللہ نے اس انسان کو خوبصورت بنا کر ایسے ہی نہیں چھوڑ دیا کہ چلو بنا دیا اور بات ختم ہو گئی، بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے اس انسان کے لیے نہ جانے کتنی نعمتوں کو پیدا فرمایا ہے۔ بے شمار نعمتیں ہیں۔ آپ بارہا اس بات کو سنتے ہیں علماء کی زبان سے کہ قرآن انسانوں کو یوں کہتا ہے کہ تم اگر اپنے رب کی نعمتوں کو گننا چاہو، شمار کرنا چاہو، تو یہ انسان کی طاقت اور اس کے بس سے باہر ہے کہ وہ اپنے رب کی نعمتوں کو شمار کر سکے۔ نہیں گن سکتے، اس کی اتنی نعمتیں ہیں کہ اس کا شمار انسان کر نہیں سکتا، بلکہ آپ اور میں
گننا تو بہت دور کی بات ہے۔ اللہ کی دی ہوئی جو نعمتیں ہمارے پاس ہیں، چونکہ ہمیں احساس کسی بھی نعمت کا اس وقت ہوتا ہے، اور یہ انسان کی فطرت ہے کہ انسان کو اپنی نعمت کا احساس اس وقت ہوتا ہے جب وہ نعمت اس سے کسی حادثے کی بنیاد پر یا پیدائشی طور پر چھن جاتی ہے۔ کسی سے آپ آنکھوں کی روشنی کی نعمت کے بارے میں پوچھیں، کوئی انسان آنکھوں سے معذور ہو، جس کو ہم اور آپ اپنی زبان میں اندھا کہتے ہیں، نابینا کہتے ہیں، وہ چلا جا رہا ہو اور قریب ہے کہ وہ کسی گڑھے میں یا کسی گندی جگہ پر گرنے والا ہو، اور پیچھے سے کوئی آ کر کے پکڑ لے اور سہارا دے دے اور کان میں یوں کہے کہ بھائی ادھر کو نہ چلیں، یہاں آپ گر جائیں گے، اس کے دل سے اس انسان کی مدد کی بنیاد پر جو دعائیہ الفاظ نکلتے ہیں اس کا اندازہ ہم اور آپ نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ وہ اس لیے کہ ایک انسان نے آ کر کے اس کی مدد کر دی، تو اس موقع پر انسان کو احساس ہوتا ہے کاش رب کی جانب سے اگر آنکھوں کے اندر روشنی ہوتی، کسی حادثے کی بنیاد پر یہ ختم نہ ہوتی تو میں بھی دیکھ کر چلتا، میں بھی کسی حادثے کا شکار نہ ہوتا، مجھے بھی ٹھوکریں نہ لگتی، میں بھی ایک آسانی کی زندگی گزارتا۔ اس کے دل میں بھی یہ خواہش آتی ہے کہ میں بھی اپنی بیوی کا دیدار کرتا، اپنے بچوں کو کھلاتا۔ نہ جانے کتنے نابینا ایسے ہیں کہ ان کے بچے ہیں، بڑے ہو گئے، آج تک انہوں نے اپنی آنکھوں سے اپنے بچوں کا دیدار نہیں کیا، نہیں دیکھا۔ ان سے معلوم کریں کہ آنکھوں کی روشنی کی نعمت کیا ہے۔ اور آگے آپ چلیں، اللہ نہ کرے کوئی انسان پیدائشی طور پر یا کسی حادثے کی بنیاد پر ہاتھ سے پکڑنے کی طاقت اس کی ختم ہو جائے، وہ معذور ہو جائے۔ دنیا تو چڑھانے کے لیے، نام رکھنے کے لیے نہ جانے کیسے 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 الفاظ القاب سے اس کو یاد کرتی ہے، مگر کسی موقع پر اسے ضرورت ہو کسی چیز کو پکڑنے کی، کوئی آ کر مدد کر دے، اس کے دل سے دعا نکلتی ہے۔ اس موقع پر اس سے پوچھیں کہ ہاتھوں کے اندر جو اللہ نے امساک پکڑنے کی جو طاقت اور صلاحیت دی ہے، اس کا مول کیا ہے، اس کی قیمت کیا ہے؟ یہ دنیا میں کہیں سے خریدی نہیں جا سکتی، یہ کسی بازار میں ملتی نہیں ہے، اس کا مول بھاؤ نہیں ہوتا۔ یہ تو وہ نعمتیں ہیں رب العالمین کی جانب سے انسان کے پاس کہ گرچہ انسان ان نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرتا، کیونکہ رب خود فرماتا ہے وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، ہمارے بندے تو بہت سے ہیں مگر ان تمام بندوں میں شکر کرنے والے، شکر گزار بندے بڑے کم ہیں۔ اللہ نے انسان کو جو نعمتیں دی اور انسان کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑا۔ اس انسان کو جب بنایا گیا اور حضرت آدم علیہ السلام کی پسلی سے اماں حوا کو جب پیدا کیا گیا، ہاتھ لگانے سے پہلے، دونوں کی جوڑی بننے سے پہلے، کیونکہ حضرت آدم جنت میں تنہا تھے، بیزاری تھی، انسیت نہیں تھی، الفت نہیں تھی، اور یہ انسان کا نیچر اور اس کی فطرت ہے کہ انسان کبھی بھی اکیلے میں بیزار ہوتا ہے، اس کا دل نہیں لگتا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے کسی دوسرے مرد کو پیدا نہیں کیا، بلکہ حضرت آدم کی ایک پسلی سے اماں حوا کو پیدا کیا گیا، انسیت کے لیے، محبت کے لیے، تاکہ رہنا آسان ہو جائے، ذہن کے اندر بوریت کے خیالات نہ ہوں۔ اور روایات کے اندر آتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اماں حوا کو ہاتھ لگانے کی اجازت نہیں تھی جب تک نکاح نہیں ہوا۔ جنت میں نکاح ہوا اور اللہ تبارک و تعالی کے نظام کے تحت شیطان نے بہلایا، پھسلایا اور اس درخت کا پھل انہوں نے کھا لیا، جس کی بنیاد پر یہ سزا کا اعلان کیا گیا کہ اب دونوں شوہر اور بیوی، سب سے پہلے تو سزا یہ ملی کہ بدن کے اوپر جو کپڑے تھے وہ بالکل ہٹ گئے اور بغیر کپڑوں کے دونوں شوہر اور بیوی پتوں سے اپنے بدن کو چھپانے لگے۔ قرآن مجید کی سورہ اعراف کے دوسرے رکوع کو آپ پڑھ کر دیکھیں، کتنی شاندار طریقے سے قرآن نے اس کی منظر کشی کی ہے۔
اور ان کو اس دنیا میں اتارا گیا. بعض نے کہا کہ میدان عرفات میں اتارا گیا، بعض نے کہا کہ نہیں ہندوستان کے کسی علاقے میں اتارا گیا، اور مختلف طرح کی روایات. مگر وہ دنیا کے اندر آئے، چاہے کہیں بھی آئے. اور قرآن مجید نے اسی کو 21ویں پارے میں کہا وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ کہ اللہ تبارک و تعالی کی بہت سی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ تمہارے جوڑے بنائے. کیوں؟ لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا تاکہ تم ایک دوسرے سے تمہیں سکون ملے. وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً اور شوہر اور بیوی کے درمیان، زوجین کے درمیان قرآن کہہ رہا ہے کہ ہم نے محبت ڈالی ہے تاکہ سکون ملے، الفت ملے، زندگی کا گزارنا آسان ہو جائے. اور یہی ریت چلی آ رہی ہے کہ تب یہی رواج ہے، بلکہ رواج کہنا تو مناسب نہیں ہوگا. تمام انبیاء کرام کی یہ سنت ہے سوائے ایک نبی کے. تمام نے نکاح کیا اور یہ انبیاء کی سنت ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا 4 چیزیں انبیاء کی سنت ہیں. ان 4 چیزوں میں سے ایک چیز ہے نکاح کرنا. اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو تم میں سے نکاح کرنے پر قادر ہو جائے، بالغ ہو جائے، نکاح کرنا اس کے لیے ضروری ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں نکاح افضل نہیں تھا، نکاح نہ کرنا افضل تھا. وہاں رہبانیت افضل تھی، گفاؤں میں چلے جانا، پہاڑوں میں رہنا، صرف اللہ کی عبادت، صرف اللہ، کسی اور چیز سے کوئی مطلب نہیں. مگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ شریعت لے کر آئے تو آپ نے خود نکاح کر کے یہ اعلان کیا کہ یہ انبیاء کی سنت ہے، یہ میرا طریقہ ہے. اور خود فرمایا جو نکاح کے موقع پر آپ احادیث سنتے ہیں النکاح من سنتی، نکاح میری سنت میں سے ہے، میرے طریقے میں سے ہے. اور نکاح کو اللہ تبارک و تعالی کی جانب سے اسی لیے بنایا گیا تاکہ مرد و عورت حلال طریقے پر زندگی گزاریں، تاکہ دونوں کو سکون ملے، یہ انسانی نسل پروان چڑھے. اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے ترغیب دیتے ہوئے بے شمار احادیث اس سلسلے میں بیان فرمائی. کہیں اللہ کے نبی نے فرمایا تزوجوا الودود الولود، اس عورت سے نکاح کرنا جو سب سے زیادہ محبت کرنے والی، سب سے زیادہ بچوں کو جننے والی ہو. کیوں؟ اس لیے کہ کل قیامت کے دن ہر نبی کے پاس ایک حوض ہوگا اور اس حوض پر ہر نبی کے امتی پینے کے لیے آئیں گے. مجھے بھی حوض دیا جائے گا جس کا نام کوثر ہوگا. میری خواہش یہ ہے کہ میرے حوض پر سب سے زیادہ لوگ آئیں تاکہ دنیا کو معلوم ہو کہ میری امت کتنی بڑی ہے. یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی خواہشات تھیں جو آپ نے مختلف الفاظ میں ارشاد فرمائیں. یہ آپ کے دل کی آرزویں تھیں اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے صرف زبان سے نہیں فرمایا کہ نکاح میری سنت ہے، اس کا طریقہ بتلایا، پہلے خود کر کے دکھلایا، اس کے اوپر صحابہ نے عمل کیا اور خود کر کے دکھلایا گیا کہ شادی کسے کہا جاتا ہے، نکاح کس چیز کا نام ہے، اور نکاح کے بعد ولیمے کی سنت کا نام کیا ہے، کیسے کسی لڑکی کے یہاں پیغام بھیجا جائے، اس کے طریقے کیا ہیں، اس کے اخلاق کیا ہیں، وہ کیا طریقہ ہے. اگر کوئی لڑکی آپ کو پسند آ جائے وہ جائز طریقہ، وہ بہتر طریقہ کون سا ہے کہ آپ اس کے گھر والوں کے پاس نکاح کا پیغام بھیجیں. لڑکی کی جانب سے بھی مسائل بیان کیے گئے. امی جان عائشہ رضی اللہ عنہا سے جتنے گھریلو مسائل آئے ہیں، ایک ایک باریک چیز آپ حیران رہ جائیں گے. یہاں تک احادیث کے اندر موجود ہے اور یہ آج اور اس موقع پر مجبوری کی بنیاد پر کہا جا رہا ہے، ورنہ یہ باتیں ممبر سے نہیں کہی جاتی اور عوام میں نہیں کہی جاتی. اللہ کے نبی علیہ السلام سے احادیث مبارکہ کے نتیجے میں یہاں تک کہ مسائل اور فضائل موجود ہیں، گرچہ ہم معلوم نہیں کرتے کہ نکاح کے بعد پہلی رات ایک شوہر اپنی بیوی کے ساتھ کس طرح
طریقے سے گزارے، وہ آداب کیا ہیں، وہ فضائل کیا ہیں، وہ طریقہ کیا ہے، اللہ کے نبی کیا بیان فرما کر گئے۔ کیوں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف یہ نہیں کہ ایک چیز کا طریقہ بتلا دیا، ایک کو چھوڑ کر چلے گئے، بلکہ اللہ کے نبی نے تو انسان اپنی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے ٹوائلٹ میں جاتا ہے، بیت الخلا میں جاتا ہے، وہاں جانے کے موقع پر بھی یہ فرمایا کہ نہیں، بغیر دعا کے مت جانا، اس دعا کو یاد کرنا، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ اور یہ فرمایا جب اپنی ضرورت سے فارغ ہو جاؤ تو یہ دعا پڑھنا، الحمدللہ الذی اذہب عنی الاذی وعافانی۔ وہ نبی تو وہ لے کر آئے کہ ایک چیز کو چھوڑ کر نہیں گئے، زندگی گزارنے کا انسان کے طریقہ، چاہے وہ اپنی زندگی کے کسی بھی موقع پر ہو، ایک چیز ایسی اسلام نے نہیں چھوڑی جہاں یہ نہیں بتلایا تمہیں ایسا کرنا ہے، تمہیں ایسا کرنا ہے، تمہیں اس موقع پر اس پر عمل کرنا ہے، اس موقع پر اس سے رک جانا ہے۔ ایک ایک چیز کو بیان کیا گیا۔ اور نکاح، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے خود نکاح فرمائے، دنیا کے سامنے مثال پیش کی، نکاح کسے کہا جاتا ہے، نکاح کا طریقہ کیا ہے، اور اپنی بیٹی کا نکاح کیا مدینہ منورہ میں، ہزاروں صحابہ کرام مسجد نبوی میں موجود ہیں، بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہا کا نکاح ہوا۔ بخاری شریف کی کتاب اٹھائیں اور دوسری کتابیں آپ اٹھا لیں، تمام کتابوں میں حضرت علی اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہما کے نکاح کی تفصیلات آپ کو خوب مل جائیں گی۔ ایک ایک چیز کو بیان کیا گیا کہ آپ کو کیسا کرنا ہے، کیسے آپ کو نکاح کرنا ہے، نکاح کے پہلے کا پیغام کیا ہوگا۔ مگر افسوس کہ آج وہ نظیریں بہت کم نظر آتی ہیں، وہ طریقہ بہت کم نظر آتا ہے جو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام دے کر گئے، بلکہ اب تو ڈھونڈنے سے بھی وہ سنتیں شادیوں میں نہیں ملتی۔ سال میں ایک یا دو نکاح ایسے ہو گئے کہ جو اللہ کے نبی کی سنت پر ہوں تو بہت بڑی بات ہے، ورنہ شاید ہمارے شہر کی نکاح کی ایک مجلس بھی ایسی نہیں ہوتی جہاں اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت کو چھوڑا نہ جاتا ہو، دوسرے کے طریقوں پر عمل نہ کیا جاتا ہو۔ ایک نکاح، ایک شادی بھی ایسی نہیں ملتی، بلکہ اب تو لوگ یوں کہتے ہیں کہ اگر کسی شادی میں علماء نظر آ جائیں، ٹوپی والے نظر آ جائیں، داڑھی والے نظر آ جائیں، تو نوجوانوں کا طبقہ یوں کہتا ہے ان کا یہاں کیا کام، یہ عام ہے، ان کا یہاں کیا کام۔ حالانکہ آپ نے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے جو خطبہ نکاح پڑھا اسی پر ہم نے غور نہیں کیا، اسی کو نہیں سمجھا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے خطبہ نکاح میں کلام اللہ کی جو آیات پڑھی ہیں وہ ایسے ہی نہیں ہے کہ کوئی بھی آیت اٹھا کر پڑھ دی۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم، سب سے پہلا پیغام نکاح کے اندر یہ دیا گیا، لوگو اپنے رب سے ڈرو، اتقوا ربکم، اپنے رب کا خیال کرو۔ دوسری آیت پڑھی، اس کا بھی پہلا ٹکڑا یہی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، لوگوں اللہ کا خیال کرو، اس رب سے ڈرو۔ تیسری آیت پڑھی، اس کا بھی یہی ٹکڑا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اللہ سے ڈرو، اس کا خیال کرو۔ اس کا پیغام یہی ہے کہ تم جس موقع پر ہو حد سے تجاوز نہ کرو، ایک بارڈر ہے، ایک لائن ہے، اس سے باہر مت نکلو۔ مگر اب جو اسلام نے طریقہ دیا تھا، جو صحابہ کرام نے کر کے دکھلایا، اپنے نبی کے فرمان پر جو عملی نمونہ صحابہ نے پیش کیا، اس بات میں کوئی شک نہیں ہو سکتا کہ اب وہ نمونہ کہیں نہیں ملتا، کہیں نہیں ملتا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے
کتنی عورتوں سے نکاح کیا. حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، کیا اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت خدیجہ سے ان کے مال کے بارے میں پوچھا؟ نہیں پوچھا. حضرت عائشہ سے نکاح ہوا، آپ کی سب سے محبوب بیوی، اور باقاعدہ آپ مسجد نبوی میں بارہا یہ کہا کرتے تھے الحمدللہ الذی رزقنی حب عائشہ، اللہ کا شکر ہے کہ اس نے مجھے عائشہ کی محبت دی ہے. بارہا مسجد نبوی میں آپ نے یہ فرمایا. نہیں پوچھا. کہ ابو بکر سے مال کے بارے میں پوچھا؟ نہیں. عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی صاحبزادی حضرت حفصہ بنت عمر، ان سے نکاح ہوا، کہ اپنے صحابی سے اللہ کے نبی نے مال کے بارے میں پوچھا؟ نہیں. اور کتنی عورتوں سے نکاح ہوا. خیبر کے سردار کی بیٹی سے نکاح ہوا. مال غنیمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تھا، ڈھیر لگا ہوا تھا. آپ چاہتے تو صحابہ سے کہہ سکتے تھے اس قبیلے کی بیٹی سے نکاح کیا ہے، اس مال کے ڈھیر پر میرا قبضہ ہے اور بطور جہیز کے میں اسے لینا چاہتا ہوں. کسی صحابی کی ہمت نہیں تھی کہ وہ آپ کی آواز پر آواز کر دیتا. کوئی نہیں منع کر سکتا تھا. 9 بیویوں کو اللہ کے نبی نے رکھ کر بتلایا اور صحابہ نے اس پر عمل کیا. اور جب باری آئی اپنی بیٹی کے نکاح کی تو حضرت علی سے یہ نہیں پوچھا تمہارے پاس گھر کیسا ہے، کیا تمہارے پاس ہے. صرف ایک چیز اللہ کے نبی نے پوچھی، علی کیا مہر کا انتظام ہے، علی کیا مہر کا انتظام ہے. بس اس کے علاوہ کوئی کچھ نہیں پوچھا اللہ کے نبی نے اپنی بیٹی کو ان کے نکاح میں دینے سے پہلے. اور حضرت علی نے کوئی مطالبہ نہیں کیا. اور آج جو ہو رہا ہے اس پر اپنے آپ کو امت مسلمہ میں کبھی کبھی شمار کرتے ہوئے شرم آتی ہے. ہمارے لیے کچھ لوگوں کی بنیاد پر ذلت کی کوئی انتہا نہیں بچی ہے کہ ہم کہاں جا کر ڈوبیں گے اور ہم نے کہاں جا کر رکنے کی قسم کھائی. کوئی نہیں کہہ سکتا، کوئی نہیں. یہ تو 2 واقعات 15 دن میں ہمارے سامنے آئے، ورنہ نہ جانے کتنے گھرانے کتنے نہیں. دعوے سے یہ کہا جا سکتا ہے 70 سے 80% گھرانے وہ ہیں کہ جہاں بچیاں جا کر جہیز کی بنیاد پر طعنے سنتی ہیں، جس طعنے کو آج کی زبان میں ٹارچر کہا جاتا ہے، وہ طعنے ہی تو ہوتے ہیں. 70 سے 80% بچیاں اپنے سسرال والوں کی جانب سے صبح کے ناشتے کے دسترخوان پر، دوپہر کے کھانے کے دسترخوان پر، شام میں کھانے کے دسترخوان پر وہ الفاظ سنتی ہیں کہ اللہ معاف فرمائے. اشاروں میں کہا جاتا ہے، ٹارچر کیا جاتا ہے، ان کو ذہنی مریض بنا دیا جاتا ہے. کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہی تھا. لوگوں نے نیا طریقہ شروع کیا. ہم کچھ نہیں مانگتے آپ سے، جو اپنی بیٹی کو زیور چڑھانا ہو، مال دینا ہو، آپ دے دینا. یہ مانگنے کا نیا طریقہ ہے جو اب چل رہا ہے. اس سے بہتر تو یہ تھا، اس سے اچھا تو یہ تھا کہ آپ اور جو بھی ایسا مانگنے والا ہو جا کر کسی بیٹی کے باپ کے پاس یوں کہتے کہ ہم نسلی فقیر ہیں، ہمارا دادا بھی بھیک مانگتا تھا، ہمارا باپ بھی مانگنے والا تھا. اس سے بہتر یہی تھا جا کر آپ کہتے کسی مسجد کی کمیٹی کے پاس کہ ہمیں ایسی بیٹی، ایسی لڑکی چاہیے اپنے بیٹے کے نکاح کے لیے. کیوں؟ ہم نے بچے کو پال پوس کر بڑا کیا ہے اور لوگ بڑا احسان جتلاتے ہیں کہ ہمارا بیٹا ہم نے پالا ہے. جب پیدا ہوا تھا تو آپ کسی ہاسپٹل میں چھوڑ کر آ جاتے. کیوں پالا؟ کس نے کہا؟
اور یہ اصول کس نے بنایا کہ اگر کوئی کسی بیٹے کا باپ ہو تو وہ کسی بیٹی کے باپ کو جا کر اس کے گھر میں ذلیل کرے؟ یہ حق کس نے دیا؟ لوگ بڑی بے شرمی کے ساتھ، بڑی ذلت کے ساتھ لوگ کہتے ہیں کہ اب تو دینا پڑتا ہے۔ یہ رواج کس نے بنایا؟ یہ خیال، یہ سوچ کس نے پیدا کی؟ دینا پڑتا ہے۔ جب تیرے منہ سے جملے وہ نکلتے ہیں اپنی بیٹی کو جو ڈالنا، وہ تم کون ہوتے ہو یہ کہنے والے؟ کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی 4 بیٹیوں میں سے اگر آپ کو مثال بھی اٹھانی اٹھائیں، کتابوں کے اندر محدثین نے لکھ کر قلم بند کر دیا ہے، قیامت تک وہ احادیث موجود ہیں جن میں شک نہیں کیا جا سکتا۔ کب مانگا، کون مانگنے، اور سنیں ابھی آپ، کیونکہ حالات ایسے بنا دیے گئے ہیں کہ برادران وطن اس قوم کو ذلت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ یہ ہو رہا ہے۔ تم تو اپنے آپ کو یوں کہتے ہو کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس۔ مسلمان تو اپنے آپ کے بارے میں دعویٰ یہ کرتا ہے ہم سب سے بہتر۔ وہ قوم کیسے بہتر ہو سکتی ہے جو چند ٹکوں کی خاطر 7 مہینے کی حاملہ بیٹی کو اس کا گلا دبا کر قتل کر دیا جائے، اور بے شرمی کے ساتھ اس کے بھائی کو فون کر کے کہا جائے تمہاری بہن نہانے گئی تھی، اٹھ نہیں رہی ہے، اور اس کے باوجود بھی یہ کہنا کہ کنتم خیر امت، ہم سب سے بہتر ہیں؟ نہیں، ہم سب سے ذلیل ہیں۔ ہم نے اپنے لیے یہ پیدا کیا، خود گڑھے کھودے ہیں، ہم نے خود یہ حالات ہم نے بنائے ہیں۔ کبھی کبھی اکیلے میں بیٹھ کر، تنہائی میں آپ بیٹھیں تو یہ خیال آتا ہے، جو واقعات تازہ ہوئے ہیں، جس کے پیٹ میں 7 مہینے کا بچہ ہو، مسلمان اسلام آپ چھوڑیں، شریعت اسلامیہ ایک طرف رکھیں، انسانیت بھی تو ایک چیز ہوتی ہے۔ ہندو، مسلم، یہودی، عیسائی، بدھسٹ، کسی بھی مذہب کا ماننے والا ہو، لیکن پہلے انسان تو ہے۔ دوسروں کو ہم کیا کہیں؟ اب تو ہمارے اندر سے اسلام آپ چھوڑیں، انسانیت بھی ختم ہے، وہ بھی باقی نہیں ہے۔ جب رشتہ کہیں پر جاتا ہے تو سب سے بڑے زہر، چاہے کسی کو برا لگے مگر آپ سنیں یہ حقیقت ہے، سب سے بڑے زہر جو ہمارے معاشرے میں رشتہ کرانے والے مرد اور عورتیں ہیں، یہ جانچتے ہیں، یہ آنکھتے ہیں یہ بیٹی کا باپ کتنا مالدار ہے، اور باقاعدہ یہاں تک الفاظ دوسروں کے نہیں، ہمارے کانوں نے سنے ہیں، وہ جا کر بیٹی کے باپ سے کہتے ہیں کہ کچھ نہیں، بچہ اچھی جاب میں ہے، ماں باپ نے لکھا پڑھا کر بڑا کیا ہے، 40,000 کما رہا ہے، 50 کما رہا ہے یا اس سے اوپر، صرف آپ 2 چابیاں دے دیں، آپ کی بیٹی کی زندگی اچھی رہے گی۔ یہ بھیک مانگنے کا نیا طریقہ ہے، بہت سے ہیں بازار میں، اور 2 چابیوں سے آپ مطلب سمجھتے ہیں ایک گاڑی کی چابی، 2 ویلر نہیں 4 ویلر، 4 پہیوں والی اور آسان زبان میں، اور ایک مکان کی چابی۔ یہ مانگنے کا، بھیک مانگنے کا نیا طریقہ ہے، جہیز کے لوبھیوں کا، لالچیوں کا، ذلیلوں کا نیا طریقہ ہے جو چل رہا ہے۔ اور اس سے بڑا ذلت کی بات یہ ہے کہ ہم اور آپ اس کو سپورٹ بھی کر رہے ہیں، باقاعدہ ساتھ دیا جاتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ مار دیا، لوگ کہتے ہیں کہ قتل کر دیا، غلط کیا۔ قرآن کہہ رہا وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ، قرآن مجید کا 5واں پارہ اور 10ویں رکوع کی پہلی آیت۔ قرآن کہہ رہا ہے جس نے کسی مومن یا مومنہ کو جان بوجھ کر مارا، مارنا تو دور کی بات، اسلام میں اللہ کے نبی نے بیان فرمایا میں یا آپ کسی کو کسی ہتھیار یا نکیلی چیز سے اشارہ بھی نہیں کر سکتے،
یہاں تک منع کیا. اور اگر قتل کر دیا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا, ہمیشہ ہمیش کی جہنم ہے. قرآن کہہ رہا ہے. اب ہم سپورٹ کیسا کرتے ہیں؟ جو بھی حادثات ہمارے شہر میں ہوئے, یا وہ بچیاں جو ان جیسے مظالم کی بنیاد پر طلاق یافتہ ہیں, آج مجبوری میں انہوں نے خلا لیا ہے, ہم بھی تو ان کو سپورٹ, ہم بھی تو ان کے اوپر ظلم میں برابر کے شریک ہیں. کیسے؟ یہ ظلم کی شروعات اس دن ہوتی ہے جب لڑکے کا باپ بے شرمی سے جوڑے کی رقم مانگتا ہے. اور آگے آپ کو سناؤں, ہمارے ہی شہر میں جوڑے کی رقم مانگنے کے اب طریقے بدل گئے ہیں. اب اسٹائل بدل دیا ہے لوگوں نے, ورژن اپ گریڈ ہو رہا ہے. کیسا؟ یہ جائیں گے, چونکہ اب تو بے شرموں نے, اور ہم اس میں برابر کے شریک ہیں, دلہے کا جوڑا سسرال سے آتا ہے باقاعدہ. اور یہ کیا کہتے ہیں کہ نہیں, چلیں بنگلور, چلیں شیواجی نگر, فلاں اور فلاں, اور یہ جس 50,000 60,000 1 لاکھ 2 لاکھ جس شیروانی پر یہ بھکاری ہاتھ رکھتا ہے, بیٹی کا باپ دلواتا ہے. اور بیٹی کے خاندان والوں میں سے ایک بھی چور چرا نہیں کرتا, بلکہ خاندان کو چھوڑیں, اس بیٹی کے نکاح میں اس بچی کے باپ کے پیسے پر جو نکاح کی دعوت حرام کی ہے سب کھا کر آتے ہیں. کیا ہم شریک نہیں ہیں اس ظلم میں؟ لوگ علماء اگر اس دعوت کو چھوڑ دیں تو لوگ شکوا کرتے ہیں, آپ تو نہیں آئے, پہلے یہ نہیں دیکھا کہ شریعت نے اس کی اجازت دی یا نہیں دی. یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل, غلط طریقے پر آپس میں ایک دوسرے کا مال مت کھاؤ. یہ غلط طریقہ نہیں تو اس سے غلط طریقہ کیا ہوگا؟ کہتے ہیں نہیں, بیٹی والا کہہ رہا ہے کہ نہیں ہم تو دعوت دیں گے. یہ خیال کس نے بنایا؟ آپ نے بڑھ کر کیوں نہیں کہا نہیں آپ کی ضرورت نہیں ہے, ہم کریں گے؟ کیوں؟ قرآن نے کہا الرجال قوامون علی النساء, مرد عورتوں پر ذمہ دار ہیں. قرآن نے اسی لیے تو کہا مرد عورتوں پر ذمہ داری. وہاں سے ظلم کی شروعات ہوتی, اور وہاں بھی ایسا ویسا نہیں. کھانے میں اگر اونچ نیچ ہو جائے تو اللہ رحم کرے, اللہ رحم کرے. میٹھے بھی ایک قسم اور ایک رقم کے نہیں چلتے ہیں, مطالبات ہوتے ہیں. حیرانی یہاں تک ہے, آپ حیران رہ جائیں گے اگر کہیں یہ مشورہ ہوا کہ ٹھیک ہے صرف 50 لوگ آئیں گے, نکاح کر کے جائیں گے, تو بیٹے کا ذلیل اور بے شرم باپ یوں کہتا ہے بیٹی کے باپ سے کہ 50 ہی تو آ رہے ہیں, آپ چکن کی جگہ مٹن کا انتظام کر دیں. یہ کیا ہے؟ اور سب شریک رہتے ہیں اس کے اندر. کوئی زبان سے یوں نہیں کہتا ٹھیک ہے مہمان کا اکرام ضروری ہے, مگر یہ کس نے کہا کہ مہمان آ کر زبردستی کرے ہمیں یہ کھانا ہے؟ یہ کس نے طے کیا؟ اور اس کے بعد یہ چلتا ہے, یہ چلتا رہتا ہے, اور یہاں سے ظلم کی شروعات ہوتی ہے. جوڑے کی رقم مانگی جاتی ہے, اور اگر کچھ سونا چاندی مال کم ہو جائے تو اللہ رحم کرے کہ اس کے بعد کیا ہوتا ہے. ظلم و زیادتی کے وہ حالات ہمارے سامنے بھی آتے ہیں کہ اللہ رحم کرے. بچی کا اپنے کمرے اور روم سے نکلنا مشکل ہو جاتا ہے باقاعدہ. یہاں رک کر ایسا نہیں ہے کہ اچھے لوگ معاشرے سے ختم, مگر ہاں تعداد بڑی کم ہے. اکا دکا ایسا ہو گیا تو بہت بڑی بات ہے. اوپر سے ہلدی, شکرانہ, باقاعدہ بے پردگی اور ننگے پن کو ہم نے خوب اختیار کیا ہے. خوب اس کی شہرت کی جاتی ہے, لوگوں کو بلایا جاتا ہے, اور ایسی ایسی رسمیں کہ اللہ معاف فرمائے. بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہا کے نکاح کا جب نمبر آیا تو حضرت علی سے صرف مہر کے بارے میں اللہ کے نبی نے پوچھا تھا. مہر کا انتظام ہے؟
حضرت فاطمہ کے نکاح کا نمبر آیا، اور جب نکاح اللہ کے نبی نے پڑھا دیا تو سنے کانوں سے جتنی خرافات، لڑکیوں کے اوپر جو ظلم اور جوڑے کی رقم کا مانگنا۔ حضرت فاطمہ کے نکاح کو آپ سامنے رکھیں، ان چیزوں کی حیثیت معلوم ہوگی۔ جب نکاح ہوا، کون تھے حضرت فاطمہ کے والد؟ سید الکونین، سید الاولین والآخرین، خاتم النبیین، سید البشر، سید تمام کے سردار۔ پوری کائنات میں آپ سے زیادہ افضل کوئی نہیں آیا۔ حضرت فاطمہ کا باپ تو وہ ہے۔ لوگوں سے یوں کہا نکاح کے بعد، سنیں آج کے زمانے میں جو ہم نے کیا ہے اور کرنے کے بعد جتنے ذلیل ہم ہو گئے کوئی نہیں ہیں۔ اللہ کے نبی نے یوں فرمایا، کسی کے گھر میں کھجور ہو تو لے آؤ۔ یہ حضرت فاطمہ کے نکاح کے حالات ہیں، جا کر پڑھیں آپ۔ لڑکے والوں کی جانب سے جو کیا جاتا ہے، اور خود لڑکی والا، ہمیں کہنے میں کوئی شرم نہیں، لڑکی والا بھی اس میں شریک رہتا ہے، دلہن والے شریک رہتے ہیں۔ اللہ کا نبی وہاں فرما رہا ہے کسی کے پاس کھجور ہوں تو لے آئیں، اور یہاں 60 سال کا بوڑھا کھانے میں پلیٹ میں گوشت ڈال کر چھوڑ کر آتا ہے۔ کھانے کی ناقدری، چاہے بفے سسٹم ہو یا بیٹھ کر کھانے کا مسئلہ ہو، وہ کھانے کی ناقدری ہماری قوم کر رہی ہے۔ چاہے یتیم بھوکا مر جائے، پڑوسی بھوکا مر جائے، نہیں پوچھیں گے، مگر وہ کھانا سڑے گا، آدھا کھائیں گے، آدھا پھینک کر آئیں۔ اللہ کا نبی وہاں کیا کہہ رہا ہے صحابہ سے؟ کسی کے گھر میں سوکھے کھجور یعنی چھوارے ہو تو لے آئیں۔ یہ حالت ہے کون؟ اپنی بیٹی کو ودا کرنے کے موقع پر۔ اور ام ایمن سے یوں کہا کہ ذرا ایک چادر لے کر آنا، بیٹی کو اس میں ڈھانک کر ودا کرنا ہے۔ ام ایمن کو بھیج دیا، اور تقریباً کئی گھنٹے ہو گئے ام ایمن واپس نہیں آئی۔ کسی کو بھیجا، وہ چادر لے کر آئیں تو پوچھا کہاں تھی اللہ کے نبی؟ بڑی ڈھونڈ تلاش کے بعد یہ چادر ملی ہے۔ وہ چادر کیسی تھی؟ بیٹی کے باپ سے جہیز مانگنے والوں سنو، اس چادر میں 17 پیوند تھے۔ آج بیٹے کا باپ اور بیٹا خود کہتا ہے اشاروں سے فون کر کے، میری دلہن اتنے ہزار کی ساڑیوں میں آنی چاہیے، ایسا لہنگا ہو۔ اور کہاں تک کھل کر کہیں ہم؟ اور آگے چل کر آپ سے کہیں ایسے ایسے مطالبات کہ انڈر گارمنٹس ایسے ہونے چاہیے، شرم آتی ہے کہتے ہوئے۔ اور سید الکونین والبشرین جب اپنی بیٹی کو جدا ودا کر رہا ہے تو ام ایمن سے کہا کہ چادر لے کر آؤ۔ ام ایمن جب لے کر آئی 17 پیوند، 16 کپڑے کے، اور جب کپڑا ہی میں نہیں ملا تو 17واں پیوند چمڑے کا لگا ہوا تھا۔ اور حضرت فاطمہ اس چادر میں اپنے باپ سے ودا ہو کر سسرال جا رہی ہیں۔ وہ چادر اڑائی اور یوں کہا کہ بیٹی اگر تیری ماں ہوتی تو اور بہتر طریقے سے ودا کرتی، اور آج ہم بیان نہیں کر سکتے جو ہو رہا ہے، جو خود کر رہے ہیں۔ آپ یقین نہیں کریں گے آپ کہ بیٹا اگر پیدا ہو جائے تو بے شرم شوہر اپنی ساس سے جا کر، یہ ایک واقعہ نہیں ہے، سینکڑوں واقعات شہر کے اندر ہیں، وہ جا کر خود ساس سے کہتا ہے ہم نے بیٹا دیا ہے، ہم نے۔ وہ ساس سے جا کر خود پوچھتا ہے ہم نے بیٹا دیا ہے، یہ چاہیے، اور مجبوری میں بیٹی کی ماں اور باپ اس کے مطالبات کو پورا کرتے ہیں۔ حالانکہ اللہ کے نبی سے بہترین شوہر کوئی اس دنیا کے اندر نہیں آیا، کوئی نہیں آیا۔ ان سے زیادہ بہترین شوہر اگر آپ سننا چاہتے ہیں تو سنیں۔ امی جان عائشہ فرماتی ہیں مدینے آنے کے بعد
جب اللہ کے نبی قربانی کرتے تو حضرت خدیجہ کی سہیلیوں کو گوشت بھجواتے تھے۔ ایک مرتبہ مسجد نبوی میں ہیں، صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی آپ کو کس سے سب سے زیادہ محبت ہے؟ آپ نے فرمایا الحمدللہ الذی رزقنی حب عائشہ، عائشہ سے سب سے زیادہ محبت ہے۔ جب مکہ فتح ہو گیا گئے، لوگوں نے کہا ہمارے یہاں ٹھہریں، سن 10 ہجری میں ہمارے یہاں ٹھہریں۔ آپ کہاں ٹھہرے جا کر کے؟ تاریخ کی کتابوں کو اٹھائیں آپ، حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی جہاں قبر ہے وہاں پر خیمہ لگوایا۔ کیوں؟ مورخ لکھتا ہے تاکہ دنیا کو یہ معلوم ہو جائے کہ اس عظیم انقلاب کے پیچھے، اس عظیم رسول کی کامیابی کے پیچھے اس عورت کا ہاتھ ہے۔ لوگ آج اتنے گر جاتے ہیں، تصور نہیں کر سکتے۔ اللہ کا نبی اپنی بیٹی سے کہہ رہا ماں ہوتی تو اور اچھے طریقے پر تجھے ودا کرتی۔ اور آگے چلیں آپ، حضرت علی کے پاس اپنا گھر نہیں تھا۔ سعید بن زید ایک صحابی ہیں، بڑی مدد کیا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی یوں کہنے لگے آپ سے کہوں گا آپ نے تو بڑی مدد کی ہے۔ وہ صحابی تڑپ گئے اور یوں کہنے لگے اللہ کے نبی مال چھوڑے جان مانگے، جان حاضر ہے، آپ کے قدموں پر جان قربان ہے۔ ان سے کہا ایک میرا گھر ہے وہ حضرت علی اور فاطمہ کے لیے ہے، اور اس گھر کی حالت بتاؤں آپ کو؟ دیکھنے کے لیے بھیجا تو اس گھر میں اتنے بڑے بڑے نکیلے پتھر ہیں، اور آج نکیلے پتھر۔ اللہ کے نبی نے صحابہ سے کہا جاؤ کچھ جنگل سے مٹی اٹھا کر لاؤ، پانی میں گھول کر لیپ کر دینا تاکہ دونوں کا رہنا آسان ہو جائے۔ اور آج لڑکا فون کر کے اپنے سسر سے یہ سسرال میں اشارتاً یوں کہلواتا ہے نہیں بیڈ کا گدا اچھی کمپنی کا چاہیے، تکیہ ایسا چاہیے، صوفہ اگر پسند نہ ہو تو یوں، بلکہ پسند کی بات چھوڑیں، بے شرم بھکاری دکان پر جا کر فون کرتا ہے کہ نہیں آؤ یہاں سے پسند کریں گے، میرے جہیز کا سامان یہاں سے جائے گا باقاعدہ۔ اور ہم سب سپورٹ کرتے نہیں، باقاعدہ دیتے ہیں۔ اور وہاں اور جس کی وہ بیٹی ہیں وہ تو تمام انسانوں سے افضل، و بیٹی کون ہے؟ جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے خود فرمایا، آپ خطبوں میں سنتے ہیں جمعے کے دن، سیدۃ نساء اہل الجنہ۔ علماء فرماتے ہیں قیامت کے دن اعلان کیا جائے گا، تمام علماء اولیاء ابدال نظروں کو جھکا لیں۔ کیوں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی جنتی عورتوں کی سردار گزرنے والی ہے۔ اس عورت کے لیے جو پہلے گھر کا انتظام کیا گیا اس میں نکیلے پتھر تھے، اور آج مطالبات ایسے، اور وہ اگر پورے نہ ہوں تو آپ نتیجہ دیکھ لیں کیا ہے۔ اور اس میں چاہے کسی کو یہ برا لگے کہ نہیں مظلوم کو بھی برا کہا جا رہا ہے، اس میں غلطی برابر کی دلہن اور لڑکی والوں کی بھی ہوتی ہے۔ جب آپ کی بچی آپ سے آ کر کہہ رہی ہے کہ اب جان کا مسئلہ ہے، وہ رو رہی ہے، گڑ گڑا رہے، کیوں بھیجا؟ جن بھیڑیوں نے تم سے مال مانگا وہ تم سے 2 سال سے بھیک مانگ رہے ہیں، جن کے مطالبات پورے نہیں ہوتے، کہ اسلام نے اسی لیے طلاق کو بنایا، اسی لیے خلع کو بنایا گیا۔ نہیں، تم جا کر زندگی گزارو، ہمیں زندگی، ایسی زندگی کس کام کی جو جہنم سے بدتر ہو، جہاں بچیوں کے لیے گھروں میں رہنا جینا جہنم کی آگ سے بدتر بنا دیا جائے، ٹارچر کیا جاتا ہے ذہنی، اور جب ذہنی سے کام نہیں چلتا تو ظالم مار دیتے ہیں، قتل کر دیتے ہیں۔ یہ تو 2 واقعات ہیں جو سامنے آ گئے، نہ جانے کتنی بچیاں ملت اسلامیہ کی ایسی ہیں جن کو جہیز کی بنیاد پر تیل چھڑک کر پیٹرول ڈال کر آگ لگا کر مار دیا گیا۔ نہیں آتی کہانیاں سے، یہ کیوں ہوتا ہے؟ اس لیے کہ جب کوئی بھکاری ہمارے دروازے پر بیٹی کے نام پر، جوڑے کے نام پر مانگنے آتا، ہم دیتے ہیں، مت دیں آپ،
مت تلاش کریں انجینئر، مت دیں ڈاکٹر کو، خدا کے لیے کسی غریب کو دے دو، یہ بچی زندہ رہے گی، یہ زندہ تو رہے گی تمہاری نگاہوں کے سامنے۔ لالچیوں کو دو گے، بھکمنگتوں کو دو گے، ذلیلوں کو دو گے تو یہی ہوگا، نتیجہ یہی ہوگا۔ کیوں؟ ہم نے بیس وہ بنایا ہے، ہم نے ان کی ملت کو چھوڑ دیا جو ہمیں سمجھا کر گئے اس طریقے کو مت چھوڑنا، اس طریقے کو مت چھوڑنا، لیکن ہم نے جب چھوڑ دیا تو یاد کیوں نہ ہو ایسے واقعات جب نکاح کی مجلسوں میں شکرانہ ہلدی اور کھل کر کہنے دیں، ننگے پن کے نام پر 80 سال کی بوڑھی بھی اپنے رخساروں پر، ہونٹوں پر لالی مل کر، لپسٹک لگا کر جب شادی حال کو جائے، اس کے دل کی خواہش یہ ہو اور وہ جا کر کرتی ہے السلام علیکم، گلے ملے جاتے ہیں، تو ان نکاحوں کے نتیجے میں طلاق کے ہی فیصلے آئیں گے، خلا ہی ہوگا، قتل ہی ہوگا، گھر آباد نہیں ہوں گے۔ کیسے ہو جائیں گے گھر آباد؟ جو نکاح کا طریقہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دے کر چلے گئے، اس کا ایک طریقہ نکاحوں میں باقی نہیں رہا، ایک سنت آپ بتلاتے ہیں کہ باقی ہے، ایک سنت۔ اب تو لوگوں نے کھانے کے اندر بات آئی ہے تو آپ سے کہہ دوں، جو کھانا کھلایا جاتا معاف فرمائیں، بوتل رکھنا شروع کر دیا ہے اور مجبور کیا جاتا کہ نہیں اٹھاؤ جانوروں کی طرح منہ اور پیو، کیونکہ اتنے لاکھ 2 لاکھ کے کھانے کا انتظام ولیمے میں ہوتا ہے تو 4 کام کرنے والے کھڑے نہیں کیے جاتے، مت کریں کھڑے، اس بوتل کے ساتھ ایک گلاس تو رکھ دیتے۔ ہم نے ایک ایک چیز کو نکال دیا، چن چن کر نکالا ہے، ولیمے سے، نکاح سے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو چن چن کر نکاح، نہیں یہ نہیں کریں گے۔ اور آج کل نکاحوں اور ولیموں کے جو طریقے ہیں وہ اللہ کے نبی سے نہیں لیے جا رہے ہیں، اب تو ٹی وی سامنے ہے، سیریل سامنے ہے، ادھر پردہ لٹکے گا جو بڑا مہین سا ہوگا جس میں سے بچی اور عورتیں صاف دکھائی دیتی ہیں، ادھر پردہ لٹکے گا، یہ لڑکا بیٹھا ہوا ہوگا، یہ نہ اس کے لیے حلال یہ نہ اس کے لیے حلال، دونوں طرف کی مرد عورتیں ایک دوسرے کو دیکھتے رہتے ہیں۔ اور آگے چل کر جس ویڈیو پر بار بار کہا گیا، ٹھیک ہے مجبوری کے مواقع رہتے ہیں، مگر یہ کس نے کہا؟ اس کا وہ شوہر جو اس کے لیے بھی حلال ہو گیا، اس نے اپنی بیوی کو نہیں دیکھا، وہ کھڑے ہو کر پیشاب کرنے والا، وہ زانی، وہ غیر مسلم، وہ اپنا ہو یا کوئی بھی ہو، وہ یوں کہتا ہے تھوڑی کو اٹھا کر ذرا مسکرائیے، یہ چل رہا ہے ہمارے یہاں، ذرا چہرے کو ایسا کیجئے۔ لڑکی کی ماں اور باپ کہتے ہیں نہیں ماں ایسا ہی کرو جیسا کہہ رہے ہیں، یہ بے شرمی نہیں ہے، یہ بے حیائی نہیں، کیا ہے یہ؟ اور کیوں نہ کہیں علماء منبروں سے کہ ہم نے دین کو ایک پوٹلی میں باندھ کر برسر بازار نیلام کر دیا ہے کہ محمد رسول اللہ کا طریقہ ہم نے بیچ دیا ہے، ہم اس کو نہیں مانیں گے، ہم اس کو مانیں گے جو ایک ناچنے والی ٹی وی میں ہمارے سامنے کر کے دکھا رہا ہے، ہم اس کو کریں گے۔ اور باقاعدہ یہ ہو رہا ہے، اور اب تو بیوی اور شوہر کو کسی کے سامنے ساتھ میں بٹھانے میں کسی کو شرم بھی نہیں آتی، دھڑلے سے۔ اور لوگوں نے اتنی بڑی بڑی داڑیاں، سفید ایک بال کا، ہم نے مان لیا کسی کا خاندانی فنکشن ہے، انہوں نے بچی کو اندر چیئر پر یا کسی چیز پر بٹھایا ہے، آپ کون ہوتے ہیں جانے والے؟ نہیں، میرے لڑکی کے والد میرے دوست ہیں، تو قرآن نے کیا دوست ہونے کی بنیاد پر پردے کے قانون کو تمہارے لیے ختم کر دیا؟ پڑھیں قرآن کی آیت، حرمت علیکم امہاتکم و بناتکم، قرآن کے چوتھے پارے کی آخری آیت۔ قرآن نے ہر ایک کے لیے پردے کے احکامات بیان کیے، نہیں ہم تو ان کے فلاں ہیں، ہم تو اس طرح سے رشتہ دار ہیں، اور بس اللہ معاف فرمائے جو چل رہا ہے۔ آخری درخواست آپ سے کرنی ہے، خدا کے لیے اگر آپ کسی بیٹی کے باپ ہیں، اس کی صحیح تربیت کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ کے لیے مت دیں اس کو جو آپ سے آ کر 1 روپیہ بھی مانگے، مت دیں، آپ کسی دیندار کو دے دیں، مہینے میں 10,000 کمائے گا مگر سکون سے رکھے گا، آپ کے پاس مانگنے نہیں آئے گا،
ہمارے پاس ایسی ایسی مثالیں موجود ہیں کہ لڑکی کا باپ کسی مسجد میں خادم تھا، اس تک سے لوگوں نے 50,000 جوڑے کی رقم کا مطالبہ کیا ہے اور اس نے دیے 6 مہینے کا ٹائم لے کر، باقاعدہ ایک گھر بھی اس سے پاک نہیں رہا ہے۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ مٹ جائے، مت دیں مانگنے والوں کو، ورنہ بھکاری کو لائن آپ راستہ بتائیں گے وہ بار بار مانگنے آئے گا۔ کیوں؟ جن کی فطرت میں یہ ہو جاتا ہے تو فطرت عربی کا فارسی کا ایک محاورہ ہے، جبل گردت جبلت نہ کردت، پہاڑ اٹھ کر کہیں اور جا سکتا ہے مگر انسان کی جو فطرت ہے وہ نہیں ہٹ سکتی، وہ نہیں بدل سکتی۔ وہ بہانے سے مانگے گا، وہ مانگنے کا طریقہ بدل دے گا، وہ جملے بدل دے گا، وہ اسٹائل بدلے گا، مگر مانگے گا ضرور۔ یہ ٹوٹی پھوٹی چند باتیں تھیں جو آپ کے سامنے ذکر کر دیں۔ دعا فرمائیں اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔